बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन ख़बर सबसे बड़ी लाहौर से। लाहौर का मैदान था, तख्त लाहौर। पंजाब की पग किसने लेनी थी, वो आज पंजाब की पग ले उड़े जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। और ये सारा कुछ हुआ कैसे है? इस सारे कार्रवाई के पीछे जिस शख्सियत ने ये खेल का पांसा पलटा एन आखिरी लम्हों में, क्योंकि सुबह तक तो मामला बिल्कुल ठीक थे। सुबह तक तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब, बता तारड़ साहब और बढ़ चढ़ कर वो आ रहे थे, उठ उठ के आ रहे थे। और उनके पास तमाम अरकान की लोकेशंस भी मालूम थी, और जो लोग बैरून मुल्क थे वो भी उनका भी पता था। पासपोर्ट की डिटेल्स पता थी, एयरपोर्ट की तस्वीर मौजूद थी, FIA का रिकॉर्ड मौजूद था। तो वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर बुलंद बाग दावे कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या आखिर? ये सारे के सारे बैरून मुल्क से अरकान कैसे वापस पहुँचे, और जो लोग मुख्तलिफ शहरों से गए हुए थे, कई 100 मील दूर, वो अचानक कैसे आ गए? फिर जो लोग नाराज़ अरकान थे वो कैसे वापस आ गए? क्योंकि नंबर्स, तो उनका कहना था कि नंबर्स तो हमारे पूरे हैं। और फिर शेरवानियाँ सलवा लेंगी थी कि अगले वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? हमजा शहबाज होंगे। हमजा शहबाज नहीं, कोई और होगा, कोई और नहीं फिर कोई और होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नवाज के 5 लोग और आ गए थे कि ये 5 MPs में से कोई एक होगा। मलक अहमद खान साहब भी थे उनमें, शुजात साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे जो कि वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने बनना था। लेकिन ये आनन फानन अचानक ये सब कुछ हुआ कैसे? वो कौन सी अहम शख्सियत थी जिसने सारे का सारा खेल का पांसा पलट दिया? ये आपसे शेयर करेंगे, आपको बात बताएंगे जनाब, वो कौन सी हस्ती थी जिन्होंने ये सब कुछ किया। बहरहाल खेल कुछ इस तरह से था कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला था, और आज सुबह 9 बजे तक समाअत मुलतवी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच। कल की जो समाअत हुई वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हाई कोर्ट की तरफ से ये एक मैसेज कन्वे हो गया था कि एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एतमाद का वोट तो हर वक्त एक 186 की मेजॉरिटी है, वो तो होनी चाहिए। और बाकी रही टेक्निकलिटीज़ कि कब लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए टाइम कब दिया जाना है, उस पर डिबेट होनी थी। और फिर स्पीकर के इख्तियारात, और फिर गवर्नर के इख्तियारात, ये सारी चीज़ें ये थी टेक्निकलिटीज़। लेकिन अल्टीमेटली जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, एतमाद का वोट, वो तो लेना ही था। लेकिन कोर्ट रूम में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी थी। कोर्ट रूम में अदालत ने जब पूछा कि कोई ऑफ़र है तो बताएं, कोई ऑफ़र शॉफ़र, तो गवर्नर साहब के वकील ने, बड़े सरकारी वकील गवर्नर साहब के और सरकारी वकला की टीम जो कि वफाक की नुमाइंदगी कर रही थी, उन्होंने बड़े ही तकब्बुर से कहा था कि जनाब वो ऑफ़र शॉफ़र जो देनी थी दे दी, वो ऑप्शन अब हो गया ख़त्म। अब तो सीधा सीधा डी नोटिफाई वाला डी नोटिफाई जो किया है वो नोटिफिकेशन गवर्नर का, वो बहाल करें और मामला को आगे बढ़ाएं और अगला रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो वज़ीर आला नहीं रहे और उन्होंने इत्मीनान का वोट नहीं लिया था, तो वो गवर्नर पंजाब का वो नोटिफिकेशन बहाल करें और बात ख़त्म। अदालत ने कहा कि इस पे जब अली ज़फ़र साहब से पूछा तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुझे टाइम दें, और वो भी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्योंकि वो सारा दिन ब्लफ होता रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त ब्लफ करवाया और सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और ये तासुर दिया कि हम तो लूज़ कर रहे हैं और हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है और हम एतमाद का वोट से भाग रहे हैं। और यही तासुर अदालत में था, मतलब कमरा अदालत में था, लार्जर बेंच के सामने। लेकिन जबकि पैरेलल कुछ चीज़ें और हो रही थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, इमरान खान साहब से पहले परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में काफ़ी चीज़ें तय हो जाती हैं, काफ़ी मामला तय हो जाते हैं। और फिर अगली बात, जब फवाद चौधरी साहब और ये सारे लोग कह रहे थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम एतमाद का वोट लेंगे, और हमारे नंबर्स पूरे हो गए हैं, 186 हो गए हैं, 187 हो गए हैं, 189 हो गए हैं, ये क्लेम कर रहे थे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब और तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सीधा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को धमकियां लगा दी कि देखें आपके दामाद जो हैं वो हैं, आपके अजीज़ जो हैं वो काबीना में हैं, तो बस हम इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, तो हमें हर सूरत में कल फैसला चाहिए। तो ये उनको उन्होंने तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। अता तारड़ साहब ने भी इसी तरह का कहा कि देखें हमारे पास सारा डिटेल्स मौजूद हैं, FIA का रिकॉर्ड मौजूद है, एयरपोर्ट्स का रिकॉर्ड मौजूद है,
کون سے ایم پی اے کس ملک میں بیٹھے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس ادارے ہیں اور اداروں نے لوکیشن بھی لوکیٹ کر لی ہیں مختلف ایم پی ایز کی، فلاں ایم پی اے فلاں شہر میں بیٹھا ہے، فلاں ایم پی اے فلاں شہر میں بیٹھا ہے، فلاں رکن فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، یہ ساری باتیں کرتی۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بالکل پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں لو پروفائل پہ تھے، اور وہ بڑے ہی ایسے تاثر دے رہے تھے جیسے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو تقریر کی پارلیمانی پارٹی سے ویڈیو لنک کے ذریعے، جس میں انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ جی ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور کراس لگا دیا گیا ہے، اور عمران خان بالکل مستقبل میں اور نہ موجودہ نہ مستقبل کی سیاست میں آؤٹ ہو چکے ہیں، اس لیے عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ نمبرز ہمارے ہم اچیو کر رہے ہیں، تو نمبرز ہمارے ابھی پورے نہیں ہیں، تو اس لیے نمبرز پورے ہو جائیں گے 2-3 دنوں میں تو اچھی خبریں آپ کو آئیں گی۔ لیکن انہوں نے ایم پی ایس کا شکریہ ادا کیا، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کا اور مسلم لیگ کاف کے ایم پی ایس کا، سب کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک آزاد رکن تھے وڈائچ صاحب، وہ شامل ہو گئے پاکستان تحریک انصاف میں، یہ سرپرائز ملا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی تھی، عمران خان صاحب بھی بلف کروا گئے کہ 2-3 دن کے بعد آپ کو خوشخبری ملے گی، ابھی ہمارے بندے پورے ہو رہے ہیں۔ اور میڈیا نے بھی ڈائیورٹ کر دی ساری کی ساری ڈیبیٹ ہی، میڈیا کے ٹاک شوز میں انہوں نے بھی کہا کہ بات تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلے اور مسلم لیگ کاف کے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو اگلا وزیر اعلیٰ، بس پھر اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا تو وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا۔ تو یہ سارا دن کھیل کھیلا جاتا رہا۔ لیکن اس حقیقت کے برعکس یہ بھی بات درست ہے کہ پیسوں کی آفرز کی گئیں، 25 کروڑ روپیہ فی ووٹ، اور پھر ترین صاحب کے گھر پہنچے سلمان شہباز صاحب جہانگیر ترین کے، ان کو پھر اون چودھری صاحب کو بلایا گیا، اون چودھری بھی لے کے گئے، یہ سارے پیچھے جوڑ توڑ ہوتے رہے، چودھری شجاعت صاحب بھی میدان میں آئے، پھر زرداری صاحب نے کہا کہ میں خود جاؤں گا لاہور، لیکن وہ نہیں آئے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ اندر ہی اندر جو کھچڑی پک رہی تھی وہ بڑی خطرناک تھی، اور اس میں میرا خیال ہے جمال گھوٹا بھی ڈالا گیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، خاص طور پہ پی ڈی ایم کو، مسلم لیگ نواز کو نہیں پتہ چلا کہ بھئی یہ کون سی ہمیں پھکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ان کو جب پھکیاں دینے کا وقت تب پتہ چلا، اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا اور اجلاس آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں، ایجنڈا پھاڑ رہے ہیں، کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، اسپیکر کا گھیراؤ کر رہے ہیں، بار بار اسمبلی اجلاس میں وقفہ ہو رہا ہے، آدھا گھنٹے کا وقفہ ہو گیا، چائے کا وقفہ ہو گیا، کھانے کا وقفہ ہو گیا، نماز کا وقفہ ہو گیا، کبھی اسپیکر ادھر چلے گئے، کبھی اسپیکر ادھر چلے گئے، کبھی اسپیکر چیمبر میں چلے گئے، کبھی اسپیکر باہر چلے گئے، پھر چودھری پرویز الہی صاحب کہاں رہے، کس سے ملاقات، اب اس سے ملاقات ہو رہی ہے، اب اس سے ملاقات ہو رہی ہے، اب چودھری پرویز الہی صاحب نہیں آ رہے، چودھری پرویز الہی صاحب نہیں آئیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی۔ پھر فواد چودھری صاحب نے اچانک ایک سرپرائز دیا ARY کے پروگرام میں آ کے، کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا، اس میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے تو نمبرز پورے ہو گئے ہیں، ہمارے تو 186 نمبر پورے ہیں اور 185 پورے ہیں، ایک راستے میں ہیں، 2 راستے میں ہیں، اور صرف ایک مومنہ وحید ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہیں، خرم لغاری ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں آ رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں نہیں آ رہا، اور عمار یاسر ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایک بہاولپور سے رکن ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ تو یہ اجلاس چلتا رہا، اور مسلم لیگ نواز بھی، رانا ثناء اللہ صاحب، عطا طارق صاحب اور پوری کی پوری وفاقی ٹیم وہ بیٹھی رہی وزٹرز گیلری میں، اور بڑے زبردست طریقے سے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آج تو، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں پنجاب کی حکومت لے کے جاؤں گا، کل میں ادھر ہی ہوں، میں پنجاب کی حکومت، پنجاب حکومت لے کے جاؤں گا۔ یہ ذرا چیزیں تھوڑی سی تھیں، اتنے وہ پر اعتماد اور پرتفاق طریقے سے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال تھا کچھ نہ کچھ، تو یہ ہوا، اور پھر بالآخر 10 بج گئے، بلکہ 9 بجے، 8 بجے، پھر 9 بجے، پھر 10 بج گئے، پھر 11 بج گئے، اجلاس نہیں چل رہا ہے، اجلاس چل رہا ہے، آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ بھی تھک گئے، لیکن ان کے پاس نمبرز نہیں تھے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے ایک اور کیا، جی میں نے کہا نا بلف کرواتے رہے، نہیں پتہ چلا، بالکل بلینک رکھا سب کو۔ انہوں نے پھر ایک اور شوشہ چھوڑ دیا، یعنی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آج اعتماد کا ووٹ لیں گے، ڈپٹی اسپیکر آئے واسق، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اعتماد کا ووٹ لیں، ہم کل بھی لے سکتے ہیں، آج صرف قرارداد بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ارکان جو ہیں وہ باقی کل پہنچیں۔
اس کے بعد پھر بحث شروع ہو گئی 2 ٹی وی چینلز پہ، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ آج کا کام کاروائی نہیں ہونے لگی، یہ بالکل کاروائی نہیں ہونے لگی، اگر نمبر پورے ہیں تو جی کام کریں، گنتی کریں، پوری کریں، بات ختم کریں، تو یہ ہونے لگا، اور گنتی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی، گنتی کیوں نہیں ہو رہی تھی اور کیوں نہیں کاروائی ہو رہی تھی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ آج یعنی کہ کل کا جو تھا سیشن، بدھ کے سیشن کا ایجنڈا جاری ہو چکا تھا، اور ایجنڈے میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا، اس لیے آج کے دن کی کاروائی، کل کے دن کی یعنی کہ اس دن کی کاروائی رات 11:55 پہ ختم ہونا تھی، تو 11:55 پہ تو بدھ کا دن ہی چلنا تھا، اس لیے ہوا یہ کہ وہ ختم ہو گئی کاروائی، وہ 11:30 بجے، تو اس اجلاس کو، کیونکہ یہ ساری چیز جانی تھی کورٹس میں بھی جانی تھی، ہائی کورٹ میں یہ سارا ریکارڈ جانا تھا، اگر یہ چیلنج کرتے تو کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ تو بدھ کے ایجنڈے میں ہی نہیں شامل تھا عدم اعتماد کا ووٹ، حالانکہ اعتماد کے ووٹ میں اپوزیشن کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالنا ہوتا، اس میں تو صرف حکومتی ارکان نے اپنے نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ نے کہ جناب ہمارے نمبر پورے ہیں، اس لیے پھر اجلاس ملتوی کر دیا گیا اگلے دن تک۔ اگلا دن کون سا تھا؟ 12:05 پر، یعنی کہ رات کے 12:05 پہ تاریخ تبدیل ہو گئی، یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے، تو تاریخ تبدیل ہو گئی، 12:05 پر دوبارہ اجلاس شروع ہو گیا، دوبارہ اجلاس میں وہ پورے کا پورا ایجنڈا جاری کیا گیا، اور اس ایجنڈے میں اعتماد کیا ووٹ جو ہے ایجنڈے میں شامل تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا شامل کیا گیا، اور اس میں پھر مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے ان کو پھر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کا پلان تھا کہ ہلہ گلا کرنا ہے، دھماکہ کرنا ہے، رولا ڈالنا ہے، پھر انہوں نے وہی کیا، کرسیاں چلائیں، سب کچھ کیا، اسپیکر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اضافی سیکورٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا، لاہور پولیس آئی ہوئی تھی، اسمبلی کے باہر مکمل طور پہ حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، اور جب پتہ چلا کہ یہ تو آج ہی کاروائی کرنے لگے ہیں تو پھر پہلے تو رکوانے کی کوشش کی گئی، ظاہر ہے نہیں روک سکتے تھے، اور اسپیکر کے ساتھ مین ہینڈلنگ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نمبر بہت زیادہ تھے ان کے پاس، اور پھر جب کاروائی شروع ہوئی تو ایک شخصیت کا انتظار تھا، تو اس کے آتے ہی کاروائی شروع ہو گئی، اور کاروائی شروع ہوئی، اور جب جب گھنٹیاں بجائی گئیں، گھنٹیاں بج گئیں، ایم پی ایس سب آ گئے، اور پھر تالے لگا دیے گئے، جب تالے لگا دیے گئے تو گنتی شروع ہوئی، جب شروع ہوئی سلسلہ تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی دوڑ گئے، عطا تارڑ صاحب بھی دوڑ گئے، اور پھر اپوزیشن بھی ایک ایک کر کے نکل گئی، اور اس کے بعد پروسیس ہوا، جو ایک ضابطے کی کاروائی پوری ہوئی، اور اس میں اناؤنس کیا گیا کہ 186 ارکان جو ہیں انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اعتماد کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اعتماد کا ووٹ اس طریقے سے پورا ہوا 186، اور وہ شخصیت کون تھی؟ وہ تھے حافظ صاحب، جی ہاں بالکل، پاکستان مسلم لیگ کاف کے چکوال سے رکن صوبائی اسمبلی حافظ عمار یاسر صاحب، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب نے سارے کا سارا کھیل کا پانسا جو ہے وہ پلٹ دیا، اور اس طریقے سے اب میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اے پولیٹیکل کسے کہتے ہیں، اے پولیٹیکل اسے ہی کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔